افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کی باتوں پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ گیان ایمان کی باتیں جو قرآن میں بتائی گئی اس پہ سوچ وچار کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اے اگیانی لوگ سن لو، قرآن کی باتیں اگر اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہوتی، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم جو کہتے ہو صبح شام آ کر کوئی انسان انہیں لکھا دیتا ہے، معلم مجنون، سیکھا سکھایا پاگل کی طرح مجنون بن رہا کوئی اسے املا کرا دیتا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے نبی رسول پیغمبر محمد، اس سے پہلے تو تم کتاب بھی نہیں جانتے تھے، گیان ایمان بھی نہیں جانتے تھے۔ اوت العلم والایمان، یہ علم گیان اور ایمان سچے مالک نے قرآن کی شکل میں تمہیں دیا ہے، فرشتہ سچے مالک کی طرف سے لا کر تمہیں سنا کر جاتا ہے، تو تم یہ دنیا والوں کے کہنے سے تم اپنے دل کو مت دکھاؤ، یہ سچے مالک کی طرف سے آیا۔ یہ اگیانی لوگ کیا نہیں جانتے؟ افلا یتدبرون القرآن، گیان ایمان کی قرآن کی باتیں جو ان کے پاس آئی اس پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ بتاؤ، قرآن اور گیان ایمان کی باتوں پر غور فکر کرنے کے لیے اگیانی لوگوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، جھٹلانے والوں کو، اس گیان کے راستے میں روڑا بننے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ غور فکر کرو، اس پر سوچو وچار کرو، اس کی سچی باتوں کو سوچ کر اسے مان لو، غور فکر کرو، تدبر، تفکر، تعقل، تعمق، اس کی گہرائی میں جاؤ، عقل میں اس کی باتوں کو لو۔ تو پھر گیانی بندوں کو کتنا سچے مالک کے قرآن کی گیان ایمان کی باتوں کو کتنا پڑھنا چاہیے، کتنا سوچ وچار کرنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے، اس کی ڈیپ میں جانا چاہیے، جبکہ اگیانی لوگوں کو یہاں پر کہا جا رہا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کی باتوں پر غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں سے آ گیا ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، پورے قرآن کی باتیں کنٹراڈکٹری ہوتی، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی تھی، ادھر کچھ کہا گیا آگے کچھ کہا گیا، خود قرآن کی باتیں آپس میں ٹکراتی اگر اللہ کی طرف سے وہ نہیں ہوتا۔ انسان کی کتابوں کا یہی حال ہوتا ہے، ادھر کچھ لکھتا شروع میں، لاسٹ میں کچھ لکھتا، بعد میں بدلتا ہے، سیکنڈ ایڈیشن میں چینج کرتا ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے سچے مالک کے کلام قرآن کی باتیں قیامت تک نہیں بدلنے والی، بلکہ اس کے موتی چنتے چلے جاؤ، اس کی ڈیپ میں جاتے چلے جاؤ، اس کی سچائی گہرائی نکلتی چلی جاتی ہے اور اس کی سچائی آشکارا ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کے پاس سے آیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس کے اندر بہت سارا اختلاف، ہر طرح کا اختلاف انہیں ملتا، انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ سچے مالک اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب کبھی کوئی معاملہ آتا ہے ان کے پاس، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔